أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خلا اسلام کی طرف سے ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید. کفر اور شرک کی باتوں کا بیان. کفر کو پسند کرنا، کفر کی باتوں کو اچھا جاننا، کسی دوسرے سے کفر کی کوئی بات کرانا، کسی وجہ سے اپنے ایمان پر پشیمان ہونا کہ اگر مسلمان نہ ہوتے تو فلانی بات حاصل ہو جاتی، اولاد وغیرہ، کسی کے مر جانے پر رنج میں اس قسم کی باتیں کہنا. خدا کو بس اسی کو مارنا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے بس یہی تھا. خدا کو ایسا نہیں چاہیے تھا. ایسا ظلم کوئی نہیں کرتا جیسا تو نے کیا. خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کو برا سمجھنا، اس میں عیب نکالنا، کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا، ان کو عیب لگانا، کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر رہتی ہے. نجومی پنڈت یا جس پر جن چڑھا ہو اس سے غیب کی خبریں پوچھنا یا فال کھلوانا پھر اس کو سچ جاننا، کسی بزرگ کے کلام سے فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا، کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی، کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا یا روزی یا اولاد مانگنا، کسی کے نام کا روزہ رکھنا، کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا یا چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسری بات یا رسم کو مقدم رکھنا، کسی کے سامنے جھکنا یا تصویر کی طرح کھڑا رہنا، توپ پر بکرا چڑھانا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، جن بھوت پریت وغیرہ کے چھوڑ دینے کے لیے ان کی بھیڑ دینا، بکرا وغیرہ ذبح کرنا، بچے کے جینے کے لیے اس کے نار کا پوجنا، کسی کی دہائی دینا، کسی جگہ کا کعبہ کے برابر ادب و تعظیم کرنا، کسی کے نام پر بچے کے کان ناک چھیدنا، بالی اور بلاک پہنانا، کسی کے نام کا بازو پر پیسہ باندھنا یا گلے میں ناڑا ڈالنا، صحرا باندھنا، چوٹی رکھنا، بدھی پہنانا، فقیر بنانا، علی بخش، حسین بخش، عبدالنبی وغیرہ نام رکھنا، کسی جانور پر کسی بزرگ کا نام لگا کر اس کا ادب کرنا، عالم کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، اچھی بری تاریخ اور دن کا پوچھنا، شگون لینا، کسی مہینہ یا تاریخ کو منحوس سمجھنا، کسی بزرگ کا نام بطور وظیفہ کے جپنا، یوں کہنا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہے گا تو فلاں کام ہو جائے گا، کسی کے نام یا سر کی قسم کھانا، تصویر رکھنا، خصوصاً کسی بزرگ کی تصویر برکت کے لیے رکھنا اور اس کی تعظیم کرنا، بدعتوں اور بری رسموں اور بری باتوں کا بیان، قبروں پر دھوم دھام سے میلہ کرنا، چراغ جلانا، عورتوں کا وہاں جانا، چادریں ڈالنا، پختہ قبریں بنانا، بزرگوں کے راضی کرنے کو قبروں کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا، تعزیہ یا قبر کو چومنا، چاٹنا، خاک ملنا، طواف یا سجدہ کرنا، قبروں کی طرف نماز پڑھنا، مٹھائی، چاول، گلگلے وغیرہ چڑھانا، تعزیہ یا علم وغیرہ رکھنا، اس پر حلوہ مالیدہ چڑھانا یا اس کو سلام کرنا، کسی چیز کو اچھوتی سمجھنا، محرم کے مہینے میں پان نہ کھانا، مہندی مسیح نہ لگانا، مرد کے پاس نہ رہنا، لال کپڑا نہ پہننا، بیوی کی صحنت مردوں کو نہ کھانے دینا، تیجا چالیسواں وغیرہ کو ضروری سمجھ کر کرنا، باوجود ضرورت کے عورت کے دوسرے نکاح کو معیوب سمجھنا، نکاح، ختنہ، بسم اللہ وغیرہ میں اگرچہ وسعت نہ ہو مگر ساری خاندانی رسمیں کرنا، خصوصاً قرض وغیرہ کر کے ناچ رنگ وغیرہ کرنا، ہولی دیوالی کی رسمیں کرنا، سلام کی جگہ بندگی وغیرہ کہنا یا صرف سر پر ہاتھ رکھ کر جھک جانا، دیور جیٹھ پھوپھی زاد خالہ زاد بھائی کے سامنے بے حجابانہ یا کسی اور نامحرم کے سامنے آنا، ککرا دریا سے گاتے بجاتے لانا، راگ باجا گانا سننا، ڈومنیوں وغیرہ کو نچانا اور دیکھنا، اس پر خوش ہو کر ان کو انعام دینا، نسب پر فخر کرنا یا کسی بزرگ سے منسوب ہونے کو نجات کے لیے کافی سمجھنا، کسی کے نسب میں کثر ہو اس پر طعن کرنا، جائز پیشہ کو ذلیل سمجھنا، حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا، شادیوں میں فضول خرچی اور خرافات باتیں کرنا، ہندوؤں کی رسمیں کرنا، دولہا کو خلاف شرع پوشاک پہنانا، گنگنانا، صحرا باندھنا، مہندی لگانا، آتش بازی، ٹیٹوں وغیرہ کا سامان کرنا، فضول آرائش کرنا، گھر کے اندر عورتوں کے درمیان دولہا کو بلانا اور سامنے آ جانا، تاک جھانک کر اس کو دیکھ لینا، سیانی سمجھدار سالیوں وغیرہ کا سامنے آنا، ان سے ہنسی دل لگی کرنا، چوتھی کھیلنا،
जिस जगह दूल्हा दुल्हन लेटे हों उसके गिर्द जमा होकर बातें सुनना, झांकना, ताकना, अगर कोई बात मालूम हो जाए तो उसको औरों से कहना, मांझे बतलाना और ऐसी शर्म करना जिससे नमाजें क़ज़ा हो जाएं। शेखी से महर ज़्यादा मुकर्रर करना, गमी में चिल्ला कर रोना, मुंह और सीना पीटना, बयान करके रोना, इस्तेमाली घड़े तोड़ डालना, जो जो कपड़े उसके बदन से लगें सबको धुलवाना, बरस रोज़ तक या कुछ कम ज़्यादा इस घर में अचार ना पड़ना, कोई खुशी की तकरीब ना करना, मखसूस तारीख़ों में फिर गम का ताज़ा करना, हद से ज़्यादा ज़ेब व ज़ीनत में मशगूल होना, शादी वज़ा को मायूब जानना, मकान में तस्वीरें लगाना, ख़ास दान, इतरदान, सुरमदानी, सिलाई वगैरह, चांदी सोने की इस्तेमाल करना, बहुत बारीक कपड़ा पहनना या बजता ज़ेवर पहनना, लहंगा पहनना, मर्दों के मजमा में जाना, खुसूसन ताज़िया देखने और मेलों में जाना और मर्दों की वज़ा इख्तियार करना, बदन गुदवाना, खुदाई रात करना, टोटका करना, मुहिज़ ज़ेब व ज़ीनत के लिए दीवारगिरी छतगिरी लगाना, सफ़र को जाते वक्त या लौटते वक्त गैर महरम के गले लगना या गले लगाना, जीने के लिए लड़के का नाक या कान छेदना, लड़के को बाला या बलाक पहनाना, रेशमी कसम या ज़ाफ़रान का रंगा हुआ कपड़ा या हंसली या घुंघरियों और कोई ज़ेवर पहनाना, कम रोने के लिए अफ्यून खिलाना, किसी बीमारी में शेर का दूध या उसका गोश्त खिलाना, इस किस्म की और बहुत सी बातें हैं बतौर नमूने इतनी बयान कर दी गई। ये थी बुरी रस्में जो कि आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा अपनाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा की जाती हैं। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि मेहरबानी करके इन चीज़ों से बचिए। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह हैं और इसका आपको बहुत ज़्यादा गुनाह होगा।